اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ابھی گزشتہ کئی دنوں تک اصحاب فرائض کے مقررہ حصوں کے نکالنے کا جو اصول آپ نے پڑھا تھا، یعنی مسئلے کے مخارج، اس تعلق سے ہم نے یکے بعد دیگرے 33 مشقی سوالات آپ سے کیے تھے۔ ان کے حل کے بعد اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصول کے مطابق جس عدد سے آپ نے مسئلہ بنایا ہے اور اصحاب فرائض کے حصے اس کے مطابق آپ نے دیے ہیں، مگر جب اس فریق کے وارثین کے افراد پر حصوں میں آپ حصوں کی تقسیم کریں گے تو کسر واقع ہو جائے گا، اور علم فرائض کے اصول کے حساب سے جو مسائل بنتے ہیں اس میں کسر نہیں ہونا چاہیے۔ سوا، ڈیڑھا، پونے دونا، دونا، سوا دو، ڈھائی گنا، اس طرح کا کسر نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اس عدد سے مسئلہ بننا چاہیے جس عدد سے مسئلہ بنانے کے بعد ہر وارث کو اس کا حصہ بنا کسر کے مل جائے۔ اس چیز کی معرفت کے لیے آگے ایک مستقل باب آ رہا ہے تصحیح کا۔ تصحیح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کم سے کم اس عدد سے بنایا جائے کہ سارے وارثین کا حصہ بنا کسر کے ان کو مل جائے۔ لیکن تصحیح کے جو اصول ہیں ان اصول کو برتنے کے لیے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے 4 طرح کی، ان کی معرفت ضروری ہے، اور اسی لیے تصحیح کے بیان سے پہلے دو عددوں کے مابین نسبت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جو فصل پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین، یعنی دو عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین کی معرفت کا بیان۔ پہلی نسبت ہے تماثل کی، دو عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت۔ تماثل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کونو احدہما مساویاً للآخر
دو عددوں میں سے ایک کا دوسرے عدد کے مساوی ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تماثل۔ مثلاً 2 2، ایک ایک آپ مثال میں پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اہل حساب کے نزدیک عدد میں نہیں آتا۔ عدد کی شروعات 2 سے ہوتی ہے، تو 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، یہ سب دونوں باہم مساوی ہیں، تو کہا جائے گا کہ ان کے مابین تماثل کی نسبت ہے۔ دوسری نسبت ہوتی ہے تداخل کی، اور تداخل کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں تداخل العددین المختلفین، 2 مختلف عددوں کا تداخل یہ ہے کہ ان یعد اقلہم الاکثر، کہ ان میں سے جو چھوٹا عدد ہے یہ بڑے کو کاٹ دے یا اسے فنا کر دے۔ کاٹنے یا فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹے عدد کا پہاڑا پڑھیں، پہاڑا پڑھتے ہوئے نتیجہ وہی آ جائے آگے چل کے جو اکثر عدد کا ہے، یعنی وہی عدد نتیجے میں آ جائے جو عدد بڑے والے کا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تداخل کی آپ یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہوا ان یکون اکثر العددین منقسما علی الاقل، کہ 2 عددوں میں سے جو بڑا عدد ہے یہ چھوٹے عدد پر بطور قسمت صحیحہ یعنی بنا کسر کے منقسم ہو جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تداخل۔ یا تیسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ اقل عدد جو ہے اس پر اسی کے مثل کا یا چند امثال کا اضافہ کیا جائے تو وہ بڑے عدد کی مقدار کو پہنچ جائے۔ یا ایک اور تعریف یوں کر لیں کہ اقل جو ہے یہ اکثر کا جز بنے، مثلاً 3 اور 9، یہ مثال دی ہے تداخل کی۔ اب اس پر تداخل کی جتنی تعریفیں کی ہیں مصنف نے سب صادق آ رہی ہے۔ آپ 3 کا پہاڑا پڑھیے، 3 ایکم 3، 3 دونی 6، 3 تیا 9، تو 3 نے گویا کہ 9 کو کاٹ دیا، فنا کر دیا۔ دوسری تعریف یہ کی تھی کہ جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد پر بنا کسر کے بطور قسمت صحیحہ بٹ جائے۔ اب ایک طرف 9 ہے، دوسری طرف 3 ہے، 9 کو آپ 3 میں بانٹیں تو 3 برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، 3 3۔ تیسری تعریف جو کی تھی کہ عقل پر اس کے مثل یا امثال کا اضافہ کریں تو اکثر کے مساوی ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ 3 اور 9 ہے، 3 پر ہم نے ایک اور 3 کا اضافہ کیا اسی مثل کا تو 6 ہو گیا، اور ایک 3 کا اور اضافہ ہو گیا تو بڑے عدد 9 کے برابر ہو گیا۔ اور جو تعریف کی تھی آخری کہ چھوٹا والا عدد بڑے کا جز بنے، مثلاً 3 اور 9 کی جو مثال ہے، تو اب 9 ہے کیا؟ یہ 3 ثلاثہ کا مجموعہ ہے، یعنی 3 جز ہوئے، ثلاثہ 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 جوڑ دیجئے تو 9 ہو جائیں گے۔ یہ تو رہی تعریف تداخل کی۔ اور 2 عددوں کا توافق یہ ہے کہ چھوٹا والا عدد بڑے والے عدد کو کاٹے تو نہیں،
لیکن تیسرا عدد ان دونوں کو کاٹ دے، جیسے کہ 8 ہے اور 20 ہے، کہ 8 کا آپ پہاڑا پڑھیں، 8 دونی 16 تو 20 سے کم رہ گیا، 3 کر دیں 8 تریکے 24 تو 20 پر 4 بڑھ گیا۔ تو یہاں پر نہ چھوٹا عدد بڑے کو کاٹ پا رہا ہے، نہ بڑا عدد چھوٹے پر تقسیم ہو رہا ہے، نہ چھوٹے عدد کو کہ ایک مثل کو یا کئی امثال کو اضافہ کرنے سے بڑے عدد کے مساوی ہو رہا ہے یہ چھوٹا عدد، تو ان کے مابین تداخل تو نہیں ہوا، لیکن 4 ایک ایسا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ دے رہا ہے کہ 4 دونی 8 اور 4 پانچے 20۔ تو اب کہا جائے گا، چونکہ 4 کاٹ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ 8 اور 20 یہ متوافق بالربع ہیں، کہ دونوں کے درمیان توافق بالربع کی نسبت ہے۔ کیوں توافق بالربع کی نسبت ہے؟ کیونکہ جو عدد ان دونوں کو کاٹ رہا ہے یعنی 4، یہ وفق یعنی ربع کے جز کا مخرج ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور 2 عددوں کا تباین یہ ہے کہ دونوں عددوں کو تیسرا عدد ایک ساتھ نہ کاٹ سکے، نہ چھوٹا بڑے کو کاٹ سکے، نہ کوئی تیسرا عدد ایک ساتھ دونوں کو کاٹ سکے، بلکہ اگر ایک کو کاٹے تو دوسرے کو نہ کاٹ سکے، دوسرے کو کاٹے تو پہلے کو نہ کاٹ سکے۔ جیسے کہ 9 ہیں اور 10 ہیں، 3 کا عدد 9 کو کاٹ دے گا، 3 یا 9، 10 کو نہیں کاٹ پائے گا۔ 2 کا عدد 10 کو کاٹ دے گا، 2 پانچے 10، لیکن 9 کو نہیں کاٹ پائے گا۔ اب اس بات کی معرفت کہ 2 مختلف عددوں کے بیچ توافق ہے کہ تباین ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ جو 2 مختلف عدد ہیں، اس میں سے اکثر سے اقل کے مقدار جانبین سے ایک بار یا چند بار گھٹایا جائے، یہاں تک کہ ایک درجے میں متفق ہو جائے۔ مثلا یہاں پر مثال دی ہے 9 اور 10 کی، تو اب 10 میں سے 9 گھٹایا تو 1 بچ گیا ہے نا۔ اب 1 9 میں سے گھٹاتے جائیے تو ایک درجے میں آ کے 1 پر متفق ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے مابین تباین ہے، کیونکہ کسی عدد میں یہ موافق نہیں ہوئے، کیونکہ ایک عدد نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ، اگر واحد میں متفق ہو جائیں جیسے 9 10، فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمَا، تو سمجھیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی وفق نہیں ہے۔ اور اگر کسی عدد میں متفق ہو جائیں تو اسی عدد سے یہ متوافق ہوں گے۔ تو مان لیجئے کہ اگر 2 اس میں متوافق ہو جائیں، جیسے 8 اور 10 ہے، 2 چوکے 8، 2 پانچے 10، تو یہ توافق بالنصف ہو گیا۔ 3 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالثلث ہو گیا۔ 4 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالربع ہو گیا، اور اسی طرح سے 10 تک چلے گا۔ 5 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالخمس، 6 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالسدس، 7 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالسبع، اور 8 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالثمن، 9 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالتسع، اور 10 میں متفق ہو جائیں تو توافق بالعشر۔ اور اگر 10 سے آگے بڑھیں 11 12 یا جہاں تک آپ چلے جائیں تو پھر وہاں بے جزء لگانا پڑتا ہے۔ مان لیجئے 11 اور 22 ہے اور 55 ہے، تو اب 11 دونی 22، 11 پانچے 55، دونوں عدد یہ 11 میں موافق ہیں، تو یہ توافق بے جزء من 11 کہا جائے گا،
اور اسی طرح سے باقی عددوں میں بھی کہتے ہیں وفیما ورال اشرا یتوافقان بجزء من، اور 10 کے بعد میں اسی جز سے متوافق ہوں گے جس میں متفق ہو گئے ہیں، یعنی 11 میں ہوئے تو بجزء من 11، 15 میں ہوئے تو بجزء من 15، فاعتبر ھذا، اسی کا آپ اعتبار کر لیں، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے بے جزء نکال کے اس عدد کا تذکرہ کر دیں۔ تو یہ چاروں نسبتیں جو 2 عددوں کے درمیان ہوتی ہیں یہ آپ کے ذہن میں آ گئیں، یہ ٹھیک سے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آئندہ جب تصحیح کا بیان آئے تو اس کے اصول کو برتنے میں آپ کے سامنے کوئی دقت کھڑی نہ ہو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔